السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ میں نے سوچا کہ پاکستان کی سیاست پر تو بات اگر چل ہی رہی ہے تو ذرا تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے۔ ہم حال ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر پولرائزیشن ہو گئی سوسائٹی میں، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، خاص کر کے سیاست کے حوالے سے۔ تو پاکستان میں یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے، اور جو ہسٹری ہم نے پڑھی ہے وہ ہماری ٹیکسٹ بک کی ہسٹری ہے۔ اور ٹیکسٹ بک کی ہسٹری کتنی سچ ہوتی ہے کتنی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اب تک میرا خیال سے کافی زیادہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح ٹیکسٹ بک میں جو ہے وہ ہسٹری کا جو ہے وہ ایک مرڈر کیا جاتا ہے، ہمارے پاس کیا سچ ہے اس کو کس طرح دکھایا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا آج ہم بھی ایک تاریخ کے ایک ایسے جھروکے پہ نظر ڈالیں جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ جو یہ ابھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک میں، انتشار کی، افراتفری کی، اور لوگ ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل 1971 میں جب ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا تب بھی کچھ یہی حال تھا۔ بات یہ تھی کہ ابھی جو ہے یہ ود ان دا کنٹری ہو رہا ہے مسئلے مسائل۔ اس وقت دو الگ الگ کنٹریز جو 1,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ہی کنٹری تھی، اور وہ دو الگ الگ ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، اس وقت تھا۔ اب 71 کی بات کریں کہ ہم سے ہمارا ایک ملک آدھا ہو گیا اور ہم سے ایسٹ پاکستان چھین لیا گیا، بہت سے نعرے، بہت سے چیزیں آپ نے ہماری سیاست دانوں کی سنی ہیں، لیکن جو مین مدعا ہے جس پہ ہم لوگ بات کرتے ہی نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی روٹ کاز کیا تھی۔ مطلب ایک ملک جو ہے وہ ایک دن یا ایک وجہ پر نہیں ٹوٹتا، وہ جو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہوتے آ رہے ہوتے ہیں پیچھے سے، اور جب جا کے ان کا ایک حل نکلتا ہے تو جب ملک ٹوٹتا ہے، ٹھیک نا، حل نہیں نکلتا تو ملک ٹوٹتا ہے۔ اب 71 میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ 1970 میں جب الیکشنز ہوئے تو جو شیخ مجیب الرحمان تھے ایسٹ پاکستان کے لیڈر، وہ ایک ہیوی مارجن سے جو ہے وہ جیتے ہمارے بھٹو صاحب سے جو ویسٹ پاکستان کے لیڈر تھے۔ اب ہمارے جو سیاست دان ہیں یا اس وقت کی جو سمجھیں اسٹیبلشمنٹ ہے، یا جن کو یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے جو ہیں ہمارے، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ کیسے جو ہے یہ ایک ویسٹ پاکستان کا جو لیڈر ہے، وہ ایسٹ پاکستان کا جو لیڈر ہے، وہ رول کرے ویسٹ پر بھی اور ایسٹ پر بھی۔ یہ مدعا جو ہے یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، سارے فساد کی جڑ جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے جو ایک ریسزم کا ایک جو تھا ہمارے اندر، یہ کہ ہم بنگالیوں کو ذرا ان کا تضحیک کرتے تھے، ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہم ان کو ان کے شکل کے بیسس پہ، ان کے ایتھنیسٹی کی بیسس پہ ان کو ذرا اپنے آپ سے کمتر سمجھتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے ساتھ یہ ساری وجوہات بھی چل رہی تھیں، یہ ساری وجوہات پیچھے سے ہوتی بھی آ رہی تھیں، لیکن جو مین ایک مدعا بنا جو کہ 1970 کی جو ایک الیکشنز میں جو ہارے ہیں یہاں پر ہمارے سیاستدان ویسٹ پاکستان کے، اور جنہوں نے منع کر دیا ٹرانسفر آف پاور، انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے حوالے کرنے سے منع کر دی، کیونکہ ان کے اپنے جو ہیں وہ جو ہے وہ پاور سرکل جو تھا وہ متاثر ہو جاتا اس سے جو ہمارا ایک سوسائٹی میں آپ سمجھیں جو ایک خلش پیدا ہونا شروع ہوئی نا ہمارے دو ملکوں کے درمیان، وہ تو اتنی زیادہ تھی، آپ سوچیں اس وقت وہ اتنی زیادہ تھی وہ انتشار کہ ایک ملک ہی الگ ہوا۔ پھر اس کے بیچ میں ظاہر اور فیکٹرز بھی ہیں، انڈیا آیا، اس نے اس سچویشن کا پورا فائدہ اٹھایا، ملک کو توڑنے میں اس نے اپنی فوجیں بھیجی۔ پھر ہمارے لوگوں نے کیا کیا، ہم لوگوں نے کیا کیا، ہمارے سیاست دانوں نے اس کا کیا حل نکالا، جو ملک کے رکھوالے تھے انہوں نے اس کا کیا حل نکالا، جو ادارے تھے انہوں نے اس کا کیا حل نکالا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی حل نہیں نکلا، اور ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ ایک پورا ملک جو ہے وہ چلا گیا۔ ابھی آج آپ بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ لیں، آج آپ پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں، دونوں کی آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بیچ میں بہت سے ایسے پہلو بھی تھے جو میں شاید زیادہ بھی ڈسکس بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر تو جتنی آزادی ہے صحافت کو، یا یہاں پہ جتنی آزادی ہے بولنے کی، تو اس کے چلتے ہوئے تو میں بہت سے پہلو کا بھی چھیڑ بھی نہیں رہی ہوں۔ وہ بھی اس قدر امپورٹنٹ پہلو ہیں کہ کس طرح ہم نے جو ہے وہ ڈھاکہ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے زیادتیاں کیوں نہیں، ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے زیادتی کری۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم صحیح تھے ہر جگہ اور وہ غلط تھے، اور صرف انڈیا ہی غلط تھا اور اسی نے بیچ میں فائدہ اٹھایا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ انڈیا کا پورا ہاتھ تھا، میں یہ مانتی ہوں، لیکن ہماری بھی غلطیاں، ہماری کوتاہیاں تھیں جو کہ بالکل ہم لوگ صفحہ 80 سے بھول جاتے ہیں۔ وہ چیپٹر جو ہے وہ ہم ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ حمود الرحمان کمیشن ہم نے اس لیے کبھی پبلک کری ہی نہیں کہ وہاں اس میں ایسے ایسے نام تھے کہ پھر اگر ان کو سزائیں دیں تو ہم دے ہی نہیں سکتے تھے نا، جو نام تھے ان کو تو نہ سزا ملی نہ کچھ ہوا، وہ لوگ تو اپنا آرام سے سائڈ میں ہو گئے۔ بھگتا کس نے؟ لوگوں نے۔ 71 کی بات کر لیں، اس کے بعد آپ 99 کی بات کر لیں، 99 میں جو کارگل ہمارے ہاتھ سے گیا، پھر 85 میں جو سیاچن کا مسئلہ ہوا،
मतलब हमारे अंदर जो है ना, ये जो एक पोलराइजेशन है कि इसको ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। पाकिस्तान में ना तारीख हर कुछ अरसे बाद खुद को दोहराती है। और अभी भी जो हमारे साथ हो रहा है, हम सोसाइटी में जिस तरह देख रहे हैं, दो सियासी जमातें, तीन सियासी जमातों के वर्कर्स का आपस में जिस तरह जो इंतशार है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी की अच्छी बुरी बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे भी मेन रीज़न यही है कि एक माइंड सेट है जो पीछे से चलता चला आ रहा है। अब ये आपकी अपनी जड़ों को खोखला कर रहा है। अगर हम पहले ही सँभल जाते, अगर हम पहले ही जो है वो चीज़ों को उस तरह से देखने लगते जिस तरह हमें चीज़ों को चलाना चाहिए था, तो हम आज इस नहज पर नहीं होते। हम जो इस नहज पर पहुँचे हैं, इसमें पीछे एक बहुत बड़ा, एक पूरी हिस्ट्री छुपी है। एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है पाकिस्तान की ना, जो हमें पढ़ाई जाती है आधी जो है हमसे वो मस्ख़ कर दी जाती है हिस्ट्री, आधी वो उसको छुपा लिया जाता है हमसे, नौजवानों से। तो हमारे अंदर भी कुछ मसले मसाइल हैं, हमें ज़रूरी है कि हम इनको झाँकें, हम देखें। जो 71 में हुआ, हम उससे सबक लें कि किस तरह एक मुल्क पूरा टूट गया हमारे इन्हीं चक्रों की वजह से, इसी पोलराइजेशन की वजह से। तो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि इस तरफ हम दोबारा जाएँ। हमारा बहुत अच्छा प्यारा मुल्क है, माना मसले मसाइल हैं कि इस मुल्क में नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी तो दुआ है कि हम हमेशा मिल बैठ के साथ रहें। लेकिन अगर इस तरह के हालात रहे तो मुल्क में सिर्फ बदअमनी ही आएगी, और इसका फ़ायदा किसी कोई तीसरी कुव्वत उठा लेगा, जैसे 71 में हुआ था। जैसे हमारे नेबर ने हमारे साथ जो किया वो हमारे सामने है। तो इसी तरह अब भी अल्लाह ना करे ऐसा कोई सिचुएशन हो गई तो हम क्या करेंगे? जागो पाकिस्तानियों, जागो कि देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, किस तरह डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ, और अगर आवाज़ नहीं भी उठा सकते हैं तो एटलीस्ट समझें कि किस तरह आप लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।